حضور کے دادا عبد المطلب چاہ زمزم کی کھدائی کے بعد نقاہت سی محسوس کرتے ہیں، اگرچہ اس کنویں کے برآمد ہونے سے ان کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے، حاجیوں کے لیے پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے، لیکن عبد المطلب کو اس کی کھدائی کے بعد یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے وہ بڑی دنیا میں یکو تنہا ہیں۔ وہ حرم کعبہ میں موجود ہیں اور دیوار کعبہ سے پشت لگائے ہوئے سوچ رہے ہیں۔ قریش کو ابھی تک اجتماعی مفاد کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ چاہ زمزم کی کھدائی سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر میرے اپنے دست و باز قوت سے محروم ہو گئے تو میری وقت میں کمی آ جائے گی۔ حارث میرا اکلوتا بیٹا ہے، بے شک فرما بردار اور محنتی ہے، لیکن اکیلا ہی تو ہے۔ بھائی بازو ہوتے ہیں، اگر اس کے بھی اور بھائی ہوتے تو ہم یہ کام آسانی سے کر سکتے تھے۔ بیٹوں کی کثرت، یہ فخر و مباحات صرف قریش کو ہی خاصا نہیں ہے، بلکہ سارے عرب میں قوت و اقتدار کا انحصار بیٹوں کی کثرت پر ہے۔ کاش میرے بہت سے بیٹے ہوتے اور میں حسب منشاء ہر کام اپنی ہمت اور ارادے کے مطابق سرے انجام دے سکتا۔ وہ تھوڑی دیر تک اس نہج پر سوچتے ہوئے دور قلعوں کو گھورنے لگتے ہیں، پھر یک اٹھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دبے پاؤں کعبے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک دیوار کا سہارا لے لیا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، تو خالق اکبر ہے، جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، مجھے 10 بیٹے دے تاکہ میں تیرے اس گھر کی زیادہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکوں۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر میرے 10 بیٹے میری زندگی میں ہی جوان ہو جائیں تو ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن زیادہ بیٹوں کی ضرورت کا احساس ان کے رگے در پیر مسلط ہو چکا تھا، اس لیے ایک بیٹے کی قربانی دینے کا اقرار کرتے وقت انہیں ذرا بھی جھجک محسوس نہ ہوئی۔ یہ دعا ان کی گہرائیوں سے نکلی تھی، اس لیے قبول ہو جانے کا یقین تھا۔ اب ان کے چہرے پر پرسکون اور شادمانی کی لہریں حبیدہ تھیں، اور وہ اسی عالم میں کعبے کے باہر آئے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر چلے گئے۔ خالق اکبر دعاؤں کو سنتا ہے، جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے، اچھی اور نیک دعاؤں کے بدلے میں نامہ اعمال میں شامل کر دیتا ہے تاکہ ان کے ثواب سے محروم نہ رہیں۔ دعا اگر دل کی گہرائیوں سے نکلے تو اثر رکھتی ہے۔ مقصد کی لگن، معبود برحق پر یقین ہو، طبیعت میں غداز ہو تو دعا کے قبول ہونے کا ثبوت سکون اور اطمینان قلب کی صورت میں اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو نہایت عاجزی سے دعا مانگتے ہیں اور اپنے پروردگار کی رحمت سے امیدوار رہتے ہیں، جنہیں مایوسی نہیں ستاتی، جن کی زبانیں اس کا ذکر کرتے ہوئے تھکاوٹ محسوس نہیں کرتی بلکہ اس سے حلاوت پاتی ہیں۔ بڑے سرکش ہیں وہ نادان لوگ جو اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں اور ادھر ادھر رجوع کرتے ہیں تو مانگنے میں اس کے آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے، بس جلدی جلدی میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اور فوراً ہی اس کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے مایوس ہو کر بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عبد المطلب کی دعا مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے دیے جو ان کی زندگی میں ہی جوان ہوئے۔ وہ بیٹوں کی کثرت پر مغرور نہ تھے، مسرور تھے، نازا نہ تھے، شاداں تھے، لیکن انہیں اپنی منت پوری کرنے کا خیال نہ رہا تھا۔ اس لیے ایک رات جب وہ محو خواب تھے، کسی نے انہیں پکار کر کہا، عبد المطلب اٹھو اور اپنی منت پوری کرو۔ آپ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، دیکھا تو آپ کے آس پاس کوئی نہ تھا۔ اندھیری رات ہے اور سنسان کوٹری میں آپ جس بستر پر لیٹے ہوئے ہیں وہ تھوڑی دیر تک خیالات میں غلطاں رہے ہیں، پھر آنکھ لگ گئی ہے اور خواب میں دوبارہ کسی نے کہا، عبد المطلب اٹھو اور اپنی منت پوری کرو۔ آپ گھبرا کر بیدار ہو گئے اور باقی رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ دی۔ طلوع آفتاب کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے بچوں، میں نے اللہ سے اقرار کیا تھا کہ اگر میرے یہاں 10 بیٹے ہوں گے اور سب میری آنکھوں کے سامنے ہی جوان ہو جائیں گے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ خدا کا شکر ہے، اس نے مجھے 10 بیٹے دیے اور 10 ہی جوان بھی ہوئے۔ آج رات مجھے خواب میں کسی نے اپنی منت پوری کرنے کا اقرار دلایا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ عبد المطلب کے بیٹوں نے باری باری کہا، ابو، ہم آپ کے حکم پر سر کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔
ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں قربانی کر کے اپنی منت پوری کریں، آپ کے حکم کی تعمیل میں جان و دنیا ہماری سب سے بڑی سعادت ہے۔ ہمارے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد مکرم کے حکم پر سر جھکا دیا تھا، ہم بھی سر جھکاتے ہیں۔ آپ ہمیں ہر حال میں فرما بردار پائیں گے۔ فرما بردار اولاد باپ کے لیے خوشی کا پیغام لاتی ہے، اس کی زندگی میں رشک بہار بناتی ہے، کامیابی و کامرانی کے سدا بہار پھول کھلاتی ہے۔ عبد المطلب کی اولاد فرما بردار تھی، وہ خوشی سے چہک اٹھے۔ تم میں سے کس کو قربان کروں؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ جس کا نام لیں اسے تیار پائیں گے، بیٹوں نے ایک زبان ہو کر کہا۔ میں قرآن اندازی کرتا ہوں، جس کا نام نکلے گا وہی قربان کیا جائے گا۔ عبد المطلب یہ کہہ کر انہیں اپنے ساتھ کعبے میں لے آئے اور قرآن ڈالنے والے ہر تیر پر ہر ایک بیٹے کا نام لکھا اور قرآن اندازی کی۔ خدا کی قدرت دیکھیے، عبد المطلب کے بیٹوں میں سے اسی کا نام نکلا جو انہیں سب سے زیادہ عزیز تھے، شکل و صورت اور فہم و فراست میں دوسرے بھائیوں سے زیادہ ممتاز تھے۔ یہ تھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پدر بزرگوار جناب عبداللہ، جو اپنے والد کے حقوق پر سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ ادھر قربان گاہ میں اس قربانی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، شہر میں اس کی دھوم مچ گئی ہے۔ ادھر جناب عبداللہ کے ننہال والے بفر گئے ہیں کہ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے نواسے کو کسی بھی قیمت پر قربان نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ہتھیار سجائے ہوئے ذوق در ذوق حرم کعبہ میں آ رہے ہیں۔ ان کی طرف دیکھ کر جناب عبداللہ کا ماجایا بھائی ابو طالب بھی اس قربانی کے خلاف مجسم احتجاج بن گیا ہے۔ یہ شور و شغب بڑھتا ہی جا رہا ہے، لوگوں کا ایک ہجوم حرم میں جمع ہو گیا ہے اور ہر شخص سردار مکہ عبد المطلب کو اپنے بیٹے کی قربانی سے باز رہنے کی تلقین کر رہا ہے۔ لیکن عبد المطلب وہ آواز بلند کہہ رہے ہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ 10 بیٹوں کے جوان ہونے پر ایک بیٹا اس کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب اس کا وقت آ گیا ہے، میں یہ اقرار ہر حال میں پورا کروں گا۔ میں عبداللہ کو ضرور قربان کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ کوئی مجھے اس ارادے کی تکمیل سے باز نہیں رکھ سکتا۔ جناب عبداللہ کے ننہال مرنے مارنا پر تل گئے ہیں اور معاملہ بہت زیادہ سنگین صورت اختیار کر گیا ہے۔ ابو طالب بھی اپنے بھائی کی حمایت میں بہت فعال نظر آتے ہیں۔ زندگی اور موت کے اس کھیل کی انتہائی کربناک گھڑیاں گزر رہی ہیں اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ خون ریزی تک نوبت آ جائے گی، لیکن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم پیرانہ سالی اور تجربے کاری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ آگے بڑھ کر کہتے ہیں، سردار مکہ آپ عبداللہ کا خون بہا کر ادا کر دیجئے، اس طرح آپ کی منت بھی پوری ہو جائے گی اور عبداللہ بھی موت کے گھاٹ اترنے سے بچ جائیں گے۔ یہ آواز مجمع میں سورہ اسرافیل کی طرح گونج اٹھتی ہے اور مختلف آوازوں کے درمیان ایک مشترک آواز سنائی دیتی ہے۔ عبد المطلب سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا، میں کاہنہ سے دریافت کرتا ہوں۔ ہاں کاہنہ کے پاس چلو۔ مجمع میں سے کئی لوگ پکار اٹھتے ہیں۔ عبد المطلب عبداللہ کو لیے ہوئے مکے کے مشہور کاہنہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ ہجوم آپ کے ساتھ ہے، کاہنہ ساری باتیں سن کر کہتی ہے، عبداللہ کے عوض اونٹ ذبح کر دو۔ عبد المطلب کتنے اونٹ؟ کاہنہ جتنا قرآن اندازی میں تمہارے نام نکلے۔ عبد المطلب مجھے منظور ہے۔ کاہنہ قرآن اندازی کرتی ہے اور اونٹوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 100 تک پہنچ جاتی ہے۔ کاہنہ اعلان کرتی ہے کہ عبداللہ کے عوض 100 اونٹ قربان کیے جائیں۔ عبد المطلب اطمینان قلب کی خاطر کاہنہ سے دوبارہ قرآن اندازی کراتے ہیں اور اب کی دفعہ بھی عبداللہ کے عوض میں 100 اونٹوں والا پاسا ہی نکلتا ہے۔ ان کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو جاتا ہے۔ قربان گاہ پر 100 اونٹ ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ عبد المطلب کی منت پوری ہو جاتی ہے اور جناب عبداللہ زندگی کی چند بہاریں دیکھنے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ رحمت العالمین کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کے صدقے میں انسانی شرف کا یوں ہوتا ہے کہ عرب میں اس سے پہلے عید کے طور پر کچھ اونٹ دیے جاتے تھے، اب ان کی تعداد بڑھا کر 100 ہو گئی ہے۔ اس طرح قتل و غارت گری کی انسداد کی ایک بنیاد فراہم ہو گئی ہے۔